اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ غلام بادشاہ سندری اس ڈرامے کی اس ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 7 میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوبارہ سے بادشاہ کو سندری مل جائے گی اور ان دونوں کی ملاقات ہو جائے گی۔ دراصل وہ اس طریقے ملے گی کہ اس کے باپ کی طبیعت خراب ہوگی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جس کے بعد کیا ہوگا کہ اسے لے کر وہ ہاسپٹل جائیں گے۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ آگے غلام بیٹھا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تو وہ وہاں لوگوں کا علاج کر رہا ہوگا۔ جب وہ وہاں جائے گی تو سندری بھاگ کے غلام کا بازو پکڑے گی اور کہے گی کہ اس کا میرے باپ کا علاج کر دو، ان کا خیال رکھو۔ تو جیسے ہی غلام اسے دیکھے گا تو اس کو بھی اس سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو جائے گا، جس طرح بادشاہ کو ہوا تھا۔ تو یہاں سے ہوگا اصل سسپینس شروع، جس کا سب کو ویٹ تھا کہ کب سندری اور غلام کی آپس میں ہو اور پھر بادشاہ بھی بیچ میں آ جائے اس سٹوری کے۔ دراصل یہ ہے کہ یہ ڈرامے میں یوں ہے کہ بادشاہ کا بھائی ہے غلام، لیکن کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ کسی نیچ خاندان سے تھی، جسے وہ خود نیچ کہتے ہیں، اصل میں دراصل وہ وڈیرے لوگ ہیں اور وہ جو ہے اپنے خاندان کے لوگوں کو ہی بڑی ذات کا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسے سرعام تسلیم نہیں کرتا اس کا باپ، لیکن یہ بات جانتا ہے کہ غلام اسی کا بیٹا ہے۔ لیکن بادشاہ اور غلام کی اچھی کیمسٹری ہے، اور اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سندری اپنے باپ سے کہے گی کہ آپ نے میرا نام کیسے رکھا ہے سندری۔ یہ بہت ہی عجیب نام لگتا ہے اور بہت ہی انوکھا نام ہے، جس پر اس کا باپ کہے گا کیا وجہ ہے، اتنا خوبصورت نام تو ہے تمہارا، اتنا پیارا نام تو ہے سندری۔ تو وہ اس کے بعد پھر اور باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ اسی دوران سندری اپنی ماں کے بارے میں پوچھے گی تو اس کا باپ چپ ہو جائے گا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تو سندری کہے گی کیا ہی خوبصورت پیار کرتے ہیں، کیا ہی انوکھی اور اچھی محبت ہے آپ کی، کہ جب بھی میں آپ سے ماں کا پوچھتی ہوں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یا آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دراصل ان کی کوئی اچھی کیمسٹری نہیں تھی اس کے باپ اور اس کے ماں کی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہی اس کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے اور وہ پھر جاتے ہیں غلام کے پاس جو کہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور اسی دوران غلام کو پتہ چل جاتا ہے، وہ غلام بادشاہ کو اس بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں روڈ پہ اور مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی دوران اس کی باتیں چھڑ جاتی ہیں۔ غلام اپنی طرف سے تعریفیں شروع کر دیتا ہے، جبکہ بادشاہ اپنی طرف سے، لیکن لڑکی ایک ہی ہوتی ہے۔ پھر غلام کہتا ہے خیر چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے، یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹیرے۔ تو یہ کہنے کے بعد وہ گاڑی چلانے لگ جاتا ہے۔ اسی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بادشاہ کی پھپھو جو کہ ایک کمرے میں اکیلی رہتی ہے، نے خود کو قید کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے ہسبینڈ کو کنفرم نہیں ہے کہ مار دیا ہے یا اس کے بھائی نے اسے کہیں پہ بھیج دیا ہے، کیونکہ ان دونوں کی سپریشن تو ہو گئی ہے، وہ الگ ہو چکے ہیں، لیکن وہ خود کو قید رکھتی ہے اور اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اس وقت تک باہر نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے ہسبینڈ کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، اور وہ وہیں رہے گی جب تک اسے کچھ پتہ نہیں چل جاتا۔ اس کے بعد وہ آتی ہے اور کہتی ہے بادشاہ سے کہ اس گھر کا برا وقت شروع ہونے والا ہے اور اس گھر میں تباہی آنے والی ہے، تم مانو یا نہ مانو اب یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، جس پہ اس کی ماں جو ہے بادشاہ کی بہت زیادہ غصہ کرتی ہے۔ اصل میں وہ اس سے جلتی ہے اور سب سے ہی تقریباً جلتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ سب کو اوائڈ کرے اور خود کو اونچا دکھانا چاہتی ہے۔ تو یہ سٹوری ہونے والی ہے اس ایپیسوڈ میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو سٹوری تو پسند آئی ہوگی، تو بغیر سبسکرائب کیے جانا مناسب نہیں لگے گا، لہذا چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، نیچے کمنٹ کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔